السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بڑی خبریں آئی ہیں جناب۔ ایک تو فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی ہے، لیکن اس خبر کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ مجھے کیوں ہے، میری سمجھ سے باہر ہے مجھے کیوں مسئلہ ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں اس کی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کر سکوں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی بتایا جا رہا ہے ایک بڑی گرفتاری ہو گئی ہے۔ وہ گرفتاری کس کی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک خط آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ خط کس نے لکھا ہے، اور ایک خاتون اینکر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا، یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا واٹس ایپ چینل کا ہم لنک دے رہے ہیں، آپ اس کو پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، جلدی خبریں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو اسموگ کے خاتمے کے لیے جناب پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور لاہور اور اسموگ سے متاثرہ دیگر اضلاع میں جمعرات اور جمعے کے روز جزوی طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے، اور پنجاب حکومت نے تبدیلی کرتے ہوئے 8 اضلاع میں آج اور کل مارکیٹیں، ریسٹورنٹس اور جم کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسموگ کے باعث ہفتے اور اتوار کو مکمل طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی ادارے، دفاتر، شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، سنیما اور جمز جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ تو بہت ہی برا حال ہے۔ میں آج بلکہ مجھے خود جو ہے آنکھوں میں اور گلے کے اندر جو تھوڑی سی تکلیف ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو گھر میں بھی 1-2 لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے، بلکہ ہم نے ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کرنا تھا آؤٹ ڈور کل لاہور میں ایک جگہ پہ جا کے، تو ہم نے اس کو ڈیلیبریٹلی کینسل کر دیا۔ وی وانٹیڈ ٹو فالو دا SOPs اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو جب منع کیا ہے کہ باہر جا کے کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں تو ہم نے بھی پھر اسے کینسل کر دیا۔ آئی ہوپ کہ دا سچویشن گیٹس بیٹر۔ پچھلے ہم نے ویڈیو کے اندر آپ سے بات کی تھی کہ جناب محسن نقوی صاحب کا جو سٹی نیوز نیٹ ورک ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سیمپل قسم کا ایک الیکشن جو ہے منعقد کروایا، جس میں ان کے تمام جو جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اس میں ووٹ ڈالنے تھے۔ سینئر تجزیہ کار اور صحافی سلیم بخاری صاحب کو اس الیکشن کا چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ یہ ویڈیو جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو اگلے دن دوپہر ہو چکی ہے، ابھی تک اس کے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے۔ تو دس از کوائٹ اسٹرینج، پتہ نہیں RTS بیٹھ گیا ہے یا کیا چکر ہے، لیکن اس کے رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ہیں۔ تو بڑے شکوک و شبہات کل رات سے جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر چل رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے، کیوں اس الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ تو انتظار ہے، آپ بھی انتظار کیجئے۔ وہ آپ کو یاد ہے PTV کے دور کے اندر وہ شروع میں جب خالی PTV ہوتا تھا اور کوئی ٹیکنیکل ریزن ہو جاتی تھی تو ایک دم جو ہے وہ سامنے لکھا آتا تھا بڑا سارا انتظار فرمائیے۔ تو یہاں پہ بھی بس انتظار فرمائیے، ابھی تک اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے علی نواز اوان صاحب، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، اور ملک عامر علی اوان، ان کے بارے میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں علی اعجاز بٹر، اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے۔ میں ان کی ٹویٹ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ علی نواز اوان اور ملک عامر اوان کو گزشتہ رات بٹل ضلع مانسیرہ سے گرفتار کیا گیا ہے، فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر کسی فرضی مقدمے میں مطلوب ہیں تو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو اب یہ خبر آ رہی ہے، علی نواز اوان جو ہے وہ بڑے ایک آؤٹ اسپوکن رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کافی دیر سے انڈر گراؤنڈ تھے، تو ان کے بارے میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انہیں اب گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی مطلب کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس بات کی کنفرمیشن نہیں کی ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے ابھی تک کا، جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح عثمان ڈار، صداقت علی عباسی، شیخ رشید، فاروق حبیب، ان کے حوالے سے تھا کہ بندہ غائب ہے، کتنے ہے کچھ نہیں پتہ۔ لیکن میں ویسی مطلب آن اے لائٹر نوٹ ایک بات کرنا، ویسے تو لائٹر نوٹ نہیں ہونا چاہیے، میں اپالوجیز فار دیٹ، لیکن ابھی میرے خیال میں موقع ہے تمام ان اینکرز کے لیے کہ وہ ابھی سے جا کے درخواستیں جمع کروا دیں، جو علی نواز اوان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہوں۔ مطلب ہو سکتا ہے نا وہ کل کو کسی کو فون کر لیں، فون کر کے کہیں کہ جناب میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں، تو لگ جائے لائن کے اندر، مطلب ہو جائے گا اس میں انٹرویو۔ جب باقی کر رہے ہیں، عادل شاہ زیب کر رہے ہیں اور باقی کر رہے ہیں، تو تسی بھی پھر لائن وچ کھڑے ہو جاؤ، تسی بھی کروا لو انٹرویو۔ اچھا جی، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ، ان کے بارے میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ان کو بھیج دیا گیا ہے، ان کے خلاف FIR بھی کاٹ دی گئی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اسی اڈیالہ جیل میں قید ہیں
جہاں پہ عمران خان صاحب ہیں, اور صرف عمران خان صاحب نہیں ہیں, پرویز الہی صاحب بھی وہیں پہ ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اپنے سابقہ لیڈر کے ساتھ اسی جیل کے اندر ہیں, لیکن میرے خیال میں ملاقات وغیرہ تو نہیں ہو سکتی ہوگی, کیونکہ عمران خان صاحب کو ویسے ہی دیگر قیدیوں سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے, ان کو منگل اپ نہیں ہونے دیا جاتا. تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہیں پہ تھے. اب پتہ نہیں وہ ہاسپٹل گئے تھے, مجھے نہیں پتا واپس آ چکے ہیں یا نہیں, لیکن فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب اب ایک ہی جیل کے اندر ہیں. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑا اہم کالم لکھا ہے. میں فرح گوگی کے اوپر بھی بات کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن انصار عباسی صاحب کا ایک کالم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے وکیل صاحب نے ایک ٹاک شو پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا بیانیہ سویلین بالادستی بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ ہوگا. گویا تحریک انصاف آئندہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے گی. تحریک انصاف کے وکیل صاحب, جو آج کل مختلف ٹی وی چینلز میں تحریک انصاف کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں, کہ اس بیان پر تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے, نہ ہی وہ کسی بھی ادارے سے لڑائی لڑنا چاہتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وکیل صاحب جو عمران خان کو جیل میں ملتے رہتے ہیں ان کی بات پر اعتبار کیا جائے, یا اس بات پر جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جن کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کا موقع نہیں ملا نے کہی. یعنی رؤوف حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پھڈا نہیں ہے. رؤوف حسن صاحب کی تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہو رہی عمران خان صاحب سے, لیکن جو وکیل عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, بار بار ملتے ہیں جا کے, وہ ٹی وی چینل کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ جناب اگلا الیکشن جو ہے نا وہ اس طرح ہوگا کہ سویلین بالادستی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ اگلا الیکشن ہوگا. تو آگے لکھتے ہیں کہ جو کچھ وکیل صاحب نے کہا, اگر وہ عمران خان کی خواہش ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنے ماضی قریب سے سبق سیکھا, نہ ہی 9 مئی کے حملوں سے. جو کچھ وکیل صاحب نے کہا اگر اس پر تحریک انصاف عمل کرے گی تو وہ صاف صاف فوج کے ساتھ ایک نئی لڑائی لڑنے کی بنیاد رکھے گی. ایک نئی لڑائی کے بجائے تحریک انصاف کے مستقبل کو بچانے کی خاطر عمران خان خود کو کچھ عرصے کے لیے پیچھے کر لیں. ویسے بھی خود عمران خان کو بھی یہ احساس ہے کہ نہ ان کی الیکشن تک رہائی ممکن ہے اور نہ ہی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی. تحریک انصاف کی موجودہ مشکلات کی بڑی ذمہ داری عمران خان کے اپنے کندھوں پر ہے. عمران خان نے خود فوج مخالف بیانیہ بنایا اور اسے 1-1.5 سال خوب چلایا. فوج, حکومت اور ایجنسیاں 9 مئی کے حملوں کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ڈالتی ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں عمران خان کو سنگین الزامات اور مقدمات کا سامنا ہے, ان کے لیے مناسب ہوگا کہ کسی ایسے رہنما کو تحریک انصاف کی صدارت کو سونپیں جو ان کے ساتھ بھی مخلص ہو اور جس کی ساکھ بھی بہتر ہو. عمران خان نے ماضی میں تو ایسا کرنے سے انکار کیا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے. 9 مئی کے بعد ایک موقع پر انہوں نے تحریک انصاف کے مستقبل کی لیڈرشپ کے حوالے سے مراد سعید کا نام لیا تھا, لیکن مراد سعید کو بھی انتہائی سنگین مقدمات اور الزامات کا سامنا ہے. وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں کیونکہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس اور ایجنسیاں بے چین ہیں. موجودہ حالات میں تحریک انصاف کو الیکشن میں لیڈ کرنے کے لیے علی محمد خان ایک موزوں رہنما ہیں جنہوں نے نہ 9 مئی کے حملوں میں حصہ لیا, نہ کبھی اداروں کے خلاف بات کی. علی محمد خان اچھی شہرت کے مالک ہیں اور تحریک انصاف کے دوسرے کئی رہنماؤں کے برعکس اپنے سیاسی مخالفین سے بات چیت کی قائل ہیں اور سیاست کو دشمنی میں بدلنے کے خلاف ہیں. 9 مئی کے بعد علی محمد خان نے بڑی جرت سے کوئی 3-4 ماہ کی جیل برداشت کی, لیکن جب کئی بار ضمانتوں اور دوبارہ گرفتاریوں کے بعد انہیں رہائی ملی تو کسی سے کوئی شکایت نہ کی. رہائی کے بعد پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور اس نفرت کو کبھی سپورٹ نہ کیا جس کا اظہار ہمیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ذریعے ملتا ہے. تو مطلب انہوں نے سیدھا جو ہے وہ علی محمد خان صاحب کا انصار عباسی صاحب نام سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے موزوں کھلاڑی ہو سکتے ہیں. میرا خیال میں اس کالم کے بعد علی محمد خان صاحب کا پتہ بھی کٹ جائے گا. مطلب کہ ان کا نام اگر اس طرح سجیسٹ کر دیا ہے نا, تو اب تو علی محمد خان صاحب کے میرے دوست ہیں, اپنے بھائیوں کی طرح, لیکن میرا خیال میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس کالم کے بعد. پوری پی ٹی آئی نے علی محمد خان کو ہی پڑ جانا ہے کہ تیری ایسی تیسی تو چیئرمین بنے گا. مطلب یہ ہو سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے اندر نا پورے ایسے ڈی این اے موجود ہیں جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ وی نیوز نے ایک خبر دی ہے کہ تحریک انصاف نے انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب کر لی ہے. ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے عمران خان نے سینیٹر شبلی فراز اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو اہم ٹاسک سونپ دیا ہے. پی ٹی آئی نے ملک بھر میں ضلعی سطح پر کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ٹکٹوں کے امیدواروں کے نام شارٹ لسٹ کریں گی. امیدواروں کی فہرست پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے ذریعے عمران خان تک پہنچائی جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کی تو آج تک عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو وہ کس طرح پہنچائیں گے ان کے پاس. خیر, ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز ملک بھر میں امیدواروں سے متعلق سرویز کی بنیاد پر سفارشات پارٹی چیئرمین کو دیں گے. اس سے قبل سینیٹر شبلی فراز کو پارٹی کی تنظیم مکمل کرنے اور سروس کے انعقاد کا ٹاسک دیا گیا تھا جس میں ماضی کے انتخابات کے نتائج اور امیدواران کی کارکردگی شامل ہے. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان ذرعی عہدیداروں کی فہرستیں اور سینیٹر شبلی فراز اور عمر ایوب کی سفارشات کو دیکھتے ہوئے ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ کریں گے.
اچھا جی، اب آ جائیں ذرا فرا گوگی کی سٹوری کے اوپر. پہلے میں آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ مختلف چینلز کے اوپر چلی ہے اور اس کے خد و خال ایک جیسے ہی ہیں، مطلب کوئی اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. ایک دو اینکرز نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈالا، کاغذات کے بھی چند شیئر کیے، لیکن اس پوری سٹوری میں ایک بہت بڑا جرنلسٹک پرابلم ہے. میں چلیں اس کی میں بات کر لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر بھی سٹوری سنا دیتا ہوں. یہ نہ ہو کہ مطلب آپ سٹوری سے محروم رہیں. سٹوری کیا ہے؟ سٹوری فیکٹ نہیں، سٹوری. سٹوری کو غور سے سنیں. جیو نے اس کو جس طرح رپورٹ کیا میں ویسے ہی لفظ بلفظ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تحریک انصاف کی 3 سالہ حکومت کے دوران کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آ گئی. مبینہ کرپشن کی نہیں، کرپشن کی داستان سامنے آ گئی، جس میں عمران خان کی فرنٹ پرسن فرا گوگی کی کرپشن کی حیران کر دینے والی کہانی سامنے آ گئی. مبینہ کرپشن نہیں، کرپشن. تفصیلات کے مطابق فرا گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور فرا گوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کرتی ہیں، جبکہ فرا گوگی کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثے 3825 ملین روپے ہیں. فرا گوگی کے صرف 3 سال میں ظاہری اثاثوں میں 420% اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15300% اضافہ ہوا ہے. یہ اثاثے فرا گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں، جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصے داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں. ایس سی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق فرا گوگی کئی کمپنیوں میں حصے دار ہیں. اس کے علاوہ غوثیہ بلڈرز، ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ، البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ میں فرا گوگی حصے دار ہیں. البراق فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، الماز ڈیری اینڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، دیان پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈاکٹرز کلینکل کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ، سیناٹوریا اسپتال مینجمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں فرا گوگی حصے دار ہیں. 3 دسمبر 2019 کو پراپرٹی ٹائکون سے پراپرٹی ٹائکون، یہاں پہ پراپرٹی ٹائکون میں دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے بھائی ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بھی پورے فرا گوگی کے اوپر پریس کانفرنس کی. پراپرٹی ٹائکون پراپرٹی ٹائکون پراپرٹی ٹائکون، ملک ریاض کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے، ملک ریاض کا نام نہیں لے رہے. انہوں نے کہا جی 3 دسمبر 2019 کو پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ معاہدے کے تحت برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی حکومت کو ملے. فرا گوگی نے 19 جولائی 2021 کو پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کروائی. یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فرنٹ پرسن فرا گوگی کو رشوت کے طور پہ منتقل کی گئی. اچھا، فرا گوگی کرپشن کی کہانی، پی ٹی آئی کرپشن کی کہانی، جو گل آندی ہے پراپرٹی ٹائکون کی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے رشوت دی، تو وہ پراپرٹی ٹائکون ہے. وہاں پہ نام نہیں لینا، وہاں پہ ملک ریاض کا نام نہیں لینا. اچھا، اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی حکومت نے 460 بلین روپے ہرجانہ کیس کی پیروی سے اجتناب کیا. فرا گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا. ٹرانسفر پوسٹنگ اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور رشوت لی گئی رقم ریگولرائز کرائی. فرا گوگی نے 489 ملین روپے سے زائد کالا دھن ریگولرائز کروایا. اچھا، اب اس میں یہ جو پرابلم ہے کہ دوبارہ اس ذرا پیراگراف کو سنیے. فرا گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا. ٹرانسفر پوسٹنگ اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور رشوت لی گئی رقم ریگولرائز کرائی. فرا گوگی نے 489 ملین روپے، یعنی اپروکس 489 کا مطلب ہو گیا تقریباً 48 کروڑ روپیہ، بلکہ 49 کروڑ روپیہ، 49 کروڑ روپے سے زائد کالا دھن ریگولرائز کروایا. تو بھائی وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہی استعمال ہو رہی تھی نا، مطلب نون لیگ کے لوگوں نے بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم استعمال کی ہوئی ہے. چلیں آگے چلیں. بھاولپور اور گجرانوالہ میں فرا گوگی کی زرعی زمین ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں. فرا گوگی کی اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں. چکری میں 200 کنال زرعی زمین فرا گوگی کی ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرا گوگی منی لانڈرنگ جیسے گھناؤنے جرائم کی بھی مرتکب ہوئی. فرا گوگی اور ان کے شوہر بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام کرتے رہے. گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک شیل کمپنی کے طور پہ منظر عام پر آئی، جبکہ 11 فروری 2022 کو مانیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام عمل میں لایا گیا. فرا گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک اضافہ ہوا. 426 ملین روپے 2018 سے 2022 تک ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئے، جبکہ فرا گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے. ان اکاؤنٹس کی کل مالیت 14.5 ارب روپے ہے، جبکہ یہ پیسہ عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر لیا گیا. یہ ساری جناب یہ سٹوری آپ نے سن لی. اس کے چند یہ ریلیٹڈ ڈاکومنٹس بھی جو ہیں وہ مطلب میڈیا کے اوپر نشر ہوئے، ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی آئے، چند اینکر پرسنز نے اس کو ٹویٹ بھی کیا. لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے اس ساری سٹوری کے اندر، یہ مت سمجھے گا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سٹوری غلط ہوگی، پہلے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں،
مجھے اس لیے نہیں پتا, اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں مجھے کیوں نہیں پتا. مجھے اس لیے نہیں پتا اس سٹوری کا باپ کون ہے, اس سٹوری کا, اس سکینڈل کا باپ کون ہے. کوئی نہ کوئی آپ سٹوری ہوتی ہے نا, آپ سٹوری بریک کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے جو وہ سٹوری لے کر آتا ہے. کوئی صحافی, کوئی اینکر پرسن, کوئی جرنلسٹ اس سٹوری کو لے کر آتا ہے, اس کو اون کرتا ہے, وہ کہتا ہے جناب میری سٹوری ہے, مجھ سے سوال کریں, آ کے مجھ سے بات کریں, میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں, میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا یہ سب کچھ ہے. اس سٹوری کا باپ کون ہے؟ میں نے آج سے چند دن پہلے آپ کو ایک سٹوری دی تھی, میں نے آپ کو سٹوری بریک کر کے دی تھی جی. صداقت علی عباسی نے ایک اور انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو, جیو میں ہوا ہے, ہفتے والے دن رات کو 10 بجے چلے گا. کہنا عجیب لگتا ہے سٹوری کا باپ میں تھا میں نے سٹوری بریک کی تھی تو میں اس کا باپ تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی اس سٹوری کو نگیٹ کرتا یا کوئی کہتا مجھ سے پوچھ گچھ ہونی تھی, مجھے آپ آ کے کہتے ہیں کہ جناب بتائیں یہ نہیں ہوا, یا یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے, آپ مجھ سے سوال کرتے نا. لیکن اس سٹوری کا باپ کون ہے, مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. اس سٹوری کے اوپر تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ, اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں کیوں یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں, میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ وجہ بتاتا ہوں. میں اس لیے یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کیونکہ تمام چینلز کے اوپر آلموسٹ ایک ہی ٹائم کے اوپر ٹھک 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 یہ سٹوری چلی. اس سے چند منٹ پہلے چند اینکرز نے اس کو ٹویٹ کیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کو اون کون کرے گا؟ کل کو اگر یہ سٹوری آپ نے ڈالنی ہوگی کورٹ کے اندر, پیش کرنی ہوگی, کون سا صحافی آگے کہے گا جناب میری سٹوری ہے, اس کا کریڈٹ مجھے دیں یا مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ کون کرے گا اسے؟ اس کا کچھ پتہ نہیں. نہ چینلز بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سٹوری فلاں صحافی نے بریک کی ہے. ایک زمانہ تھا, مطلب یہ انصار عباسی صاحب جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, وہ سٹوریز بریک کرتے تھے, عمر چیمہ کرتے تھے, اعزاز سید کرتے تھے, احمد نورانی صاحب کیا کرتے تھے, بہت سے جرنلسٹ ہیں جو سٹوریز اس طرح بریک کرتے تھے. یہ سٹوری کس کی ہے؟ اور میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں مجھے کیوں اس پہ پرابلم ہے, میں سوال کیوں کر رہا ہوں. ہمارے بہت سے اینکر پرسنز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ آن ریکارڈ یہ باتیں کہتے رہے کہ میں نے فائلیں دیکھی ہیں, ہمیں فائلیں دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں فائلیں دکھائی گئی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ سب کچھ دیکھا ہے, اور ہمیں کہا گیا کہ جناب یہ چور ہے تو تمہارا ملک کھا جائے گا. اور اس کے بعد میں پتہ لگا اوہو بھین وہ تے ہواما دوجیاں سائڈ دیاں چل پیاں نے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ پوری سٹوری جو بنائی جا رہی ہے, سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, یہ مت سمجھے گا کہ اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ فرا گوگی بڑی معصوم ہوگی, بالکل نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک کوئی سٹوری کا باپ نہیں ہوگا نا, میرے دماغ میں یہ شک وہاں موجود رہے گا کہ کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف یا فرا گوگی یا بشرا بی بی ان تمام کے ساتھ اگر مسائل حل ہو گئے نا, تو پھر یہی سارے وہ صحافی جو بیٹھ کے ٹویٹیں کھڑکا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر اسی طرح ہی چیخیں مارنی ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ کرپٹ ہے, ہمیں تو کہا گیا تھا فرا گوگی نے یہ سب کچھ کیا ہے, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, آپ نے بھی دیکھا تھا. یہ سارا کچھ پھر چلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے مجھے پرابلم ہے اس پہ. یا تو کوئی ایک بندہ آ جائے, بندہ مجھے سامنے لا کے دے دیں, اور ایک اس صحافی کے جناب میری سٹوری ہے, میں نے بریک کی ہے. پاکستان کے تمام چینلز کو چاہیے کہ مجھے کریڈٹ دیں اس بات کا. کون ہے اس کا والی وارث, اس کا باپ کون ہے؟ تو باقی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ آپ نے فرا گوگی کے حوالے سے ہم نے کوئی سٹوری دیکھی, اور بھی بہت سی سٹوری, 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی, آڈیو ریکارڈنگ, یہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن صرف نیریٹو بلڈنگ کے لیے یہ سٹوریز استعمال ہو رہی ہیں. مجھے اس لیے اس سٹوری سے ایتھیکل پرابلمز ہیں, بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ غلام سرور صاحب نے باقاعدہ طور پہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. آج ایک تقریب منعقد کی گئی, اور جلسہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, پتہ نہیں آج کل تقریب اور جلسے کچھ گڈمڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے غلام سرور صاحب نے جو باقاعدہ اب جوائن کر لیا ہے. ڈان نے ایک سٹوری دی ہے بڑی انٹرسٹنگ. ڈان لکھتا ہے جی کہ نواز شریف کا آئندہ ہفتے بلوچستان کا دورہ کرنے کا امکان ہے تاکہ آئندہ عام انتخابات کے پیش نظر MQM پاکستان کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جا سکے. پارٹی ذرائع نے بتایا کہ دورہ بلوچستان کے دوران نواز شریف کے کچھ الیکٹیبل سے ملاقات بھی متوقع ہے, اور باپ کے ساتھ باضابطہ اتحاد کا اعلان بھی کیا جائے گا. اچھا, یہ وہی باپ ہے جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. تو اب یہ وہی باپ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اشتراک کرنے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے. آج ویسے باپو باپ ہو گیا پوری وی لاگ کے اندر. نواز شریف سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خاطر خواہ تعداد میں نشستیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں, جنہیں وہ آنے والے عام انتخابات کے بعد وفاق میں حکومت بنانے کے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں.
پارٹی رہنما نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت JUIF کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد تقریباً یقینی ہے. تاہم چودھری شجاعت حسین کی زیر قیادت مسلم لیگ کاف اور جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کو ساتھ ملانے میں مسلم لیگ نون گریزاں نظر آتی ہے. چودھری شجاعت اور جہانگیر ترین دونوں نے گزشتہ سال اپریل میں عمران خان کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ عام انتخابات میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. تاہم بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں مسلم لیگ نون بظاہر طاقتور حلقوں کی واحد پسندیدہ جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے اور اب اپنی مرضی کے شرائط پر کھیل رہی ہے. مسلم لیگ نون کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ اگر چودھری شجاعت اپنے دونوں بیٹوں اور پارٹی سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ کے لیے نشستیں چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کاف کو مسلم لیگ نون میں ضم کرنے کا آپشن دیا جا سکتا ہے. جہاں تک IPP کا تعلق ہے تو اس کے کچھ رہنما شریف برادران سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے پنجاب میں اپنے خلاف امیدوار کھڑے نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون اور IPP کے سیاسی اتحاد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. تاہم کچھ IPP رہنما جو شریف برادران کے بہت قریبی رہے ہیں وہ لاہور اور دیگر جگہوں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر انتخابات سے قبل PTI کو باقاعدہ طور پر غیر مؤثر کر دیا گیا تو مسلم لیگ نون پنجاب میں اکثریتی جماعت بن کر ابھرے گی. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب دونوں میں ایک مضبوط حکومت چاہتی ہے کیونکہ اس نے متعلقہ حلقوں کو بتا دیا ہے کہ معیشت تبھی مستحکم ہوگی جب ایک بھاری مینڈیٹ والی حکومت قائم ہوگی. سندھ سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما محمد زبیر نے شریف برادران کی جانب سے صوبے میں پارٹی کی باغداد بشیر بیمن کے حوالے کرنے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون میں ایک ماہ قبل شمولیت اختیار کی تھی. محمد زبیر اور پارٹی کے کچھ دیگر رہنماؤں نے مبینہ طور پر سندھ میں پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے بشیر میمن کی تعیناتی پر سوال اٹھائے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے صوبے میں پارٹی کارکنوں کو غلط پیغام جائے گا. تاہم محمد زبیر نے معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا. مسلم لیگ نون سندھ میں 4 جماعتی اتحاد کی تشکیل کا بھی ارادہ رکھتی ہے جس میں ممکنہ اتحادی NQM JUIF اور پیر پگاڑو کے زیر قیادت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہوں گے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. ایک اور خبر بھی صرف میں آپ کو دے دوں کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سینئر اینکر پرسن جو ہے ان کو فائر کیا گیا ہے. تو یہ صحافی ہیں ثناء اللہ صاحب. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آفٹر ملٹیپل بلنڈرز ان PTV نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز, Director News and Current Affairs removed 2 anchors including Asma Iqbal fired, 3 officials suspended and 4 officers of information group posted in PTV sent back to ministry. تو PTV کے اندر بیسکلی یہ کام ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک خط بھی میں نے آپ کو سنانا تھا لیکن وہ خط میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اللہ حافظ.